السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشفاق مغل۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان پر کہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ افغانیوں کو جو ہے ملک بدر کرنا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو ٹائم دیا ہے 31 مارچ کا، اور اس کے بعد کہا ہے کہ اس کے بعد پھر یعنی جو بھی افغان یہاں ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو میرے ساتھ اس وقت رانا عثمان ہے۔ رانا عثمان بنیادی طور پر اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ ہیں۔ رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ 31 تک جو ٹائم دیا گیا ہے، اس میں جو جتنے افغانی ہیں ان کے جانے کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ 31 کے بعد کیا حکومت پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیں، بہت شکریہ اشفاق مغل صاحب۔ جیسے کہ آپ افغان حکومت اور افغان جو مہاجرین ہیں اس حوالے سے بات کریں تو پاکستان حکومت کا یہ الزام ہے افغان حکومت کے اوپر کہ وہاں سے دہشت گردی جو ہے اس کو سپانسر کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو افغان مہاجرین جو کہ مختلف افغان کارڈ ہیں، اس کے علاوہ غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں وہ جو کہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے حوالے سے اب فیصلہ کیا گیا، اور یہ حتمی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 31 مارچ کو ان کو واپس بھیجنا ہے۔ جو نہیں جائیں گے ان کو زبردستی ملک بدر کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں اس وقت آپریشن شروع ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں جو کامبنگ آپریشن ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ سلیکٹیو جگہ جہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر یہ آپریشن کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کو سیدھا حاجی کیمپ سے ملک بدر کر دیا جاتا ہے تورخم بارڈر کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے بارہا انٹیمیشن دی گئی ہے افغان شہری جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں کہ وہ ویزا لے کر واپس آ سکتے ہیں، پاسپورٹ کے ذریعے آ سکتے ہیں، کہ پوری دنیا میں یہی رول ہے کہ آپ پاسپورٹ اور ویزے کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان لوگوں کو جو ہے وہ رہائش دی گئی، اور جیسے صورتحال بنی، جیسے کرائم بڑھ گیا، جیسے یہاں پر جو بزنس تھے ان پر ان کا ساروں کا افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سمگلنگ ہے اس کی میں اتنی تیزی آ چکی ہے کہ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو چکی ہے، کیونکہ سمگلنگ افغان ٹریڈ کے ذریعے جو ہے وہ سامان افغانستان جاتا ہے، اور وہاں سے کیونکہ افغانستان میں اتنی ضرورت نہیں ہے اس سامان کی، نہ ان کی اتنی آبادی ہے، وہ سامان جو ہے وہ واپس پاکستان میں سمگل ہو کر آتا ہے اور سستا فروخت ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو افغان مہاجرین اس وقت موجود ہیں، جو کارڈ ہولڈر بھی ہیں، ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ ان کی تعداد تقریباً 15 لاکھ بنتی ہے، جس میں غیر قانونی تارکین وطن بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو افغان کارڈ رکھتے ہیں جن کو پاکستان نے کارڈ جاری کیا تھا، لیکن اب ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے۔ اور حکمت عملی یہی ہے کہ جو خود جائے گا والنٹیرلی ان کو سامان لے کر جانے کی اجازت ہوگی، ان کو پیسے لے کر جانے کی اجازت ہوگی کچھ حد تک، لیکن جن کو ملک بدر کیا جائے گا ان کو کسی قسم کی کوئی چیز لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ یہ اگر ہم دیکھیں کہ پاک افغان بارڈر کی اگر بات کریں تو پاک افغان بارڈر حکومت نے جو ہے وہ نہ صرف پیدل لوگوں کے لیے کھولا ہے، بلکہ یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو افغانستان سے جو کوئی مریض آئے گا اس کو بھی اگر اس کے پاس دستاویزی ثبوت ہیں، اور اگر وہ پاکستان میں علاج کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو حکومت پاکستان کی ایک جانب تو بڑی اس طرح کی بالکل واضح قسم کی پالیسی ہے کہ ہم نے بہرحال افغانستان کے ساتھ برادرانہ طور پر چلنا ہے، لیکن آپ اگر صرف بات حکومت کی کریں تو حکومت نے یہ سمجھا ہے کہ جو افغانی ہیں وہ امن و امان کے لیے خطرہ ہیں۔ تو آپ اور میں ظاہر اسلام آباد میں رہتے، تو آپ کا ذاتی تجربہ کیا ہے کہ افغانی واقعی امن و امان کے لیے خطرہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی، یعنی پاکستان کی سوسائٹی کے لیے؟ دیکھیں، اگر ہماری جیسے کہ ذاتی حیثیت میں یہاں پر تجربہ ہے کہ ایک افغانستان کے جو شہری ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پاکستانیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، رہتے بھی ادھر ہیں، لیکن اگر ان کے دل میں افغان پاکستانیوں کے لیے سخت نفرت ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر کسی ملک میں اگر آپ کسی کے ساتھ یا اچھا سلوک کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ ہم نے بچپن جب تھا تو ہم نے دیکھا اسکولوں میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اور نئے نئے پاکستان آئے تھے، اور اسکولوں میں پڑھنے کے باوجود بھی پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، نیچرلی نفرت کرتے ہیں، یہاں ان کی جنس میں ہے کہ یہ نفرت کرتے ہیں پاکستانیوں سے۔ اور آپ دوسری طرف چلے جائیں، کئی ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین جب افغانستان میں آتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور پاکستانی چلے جائیں تو پاکستانی جو ہے ان کو یا پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے یا پھر ہراساں کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے۔ تو
تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ اتنا سپورٹ کرتا ہے، پاکستانی مدارس میں یہ پڑھے ہیں، اور نہ صرف یہ پڑھے ہیں، دوسری اس کے علاوہ جو ان کی نیو جنریشن ہے جو پڑھی لکھی ہے، جس کو شمالی اتحاد بھی کہا جاتا ہے، ابھی حال ہی میں جب امریکہ نکلا تو وہ بڑی تعداد میں ادھر آئے، وہ بھی پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ صرف پنجابیوں سے نہیں، یہ ہم نے صورتحال کے پی کے میں بھی دیکھا کہ لر ابر کا جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ جو پشتون ہیں وہ افغانیوں سے نفرت کرتے ہیں اور افغانی پشتون سے نفرت کرتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد افغانستان میں بھی پشتون رہائش پذیر ہے، وہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں۔ لیکن ہم جب صورتحال دیکھتے ہیں کہ ان شہروں میں، بڑے شہروں میں، تو جب کسی پاکستانی کی، پنجابی کی یا پٹھان کی لڑائی ہو جاتی ہے کسی افغانی کے ساتھ، تو یہ افغانی اکٹھا، ان میں ایکا بہت ہے، یہ اکٹھے ہو کے جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں پاکستانیوں پر، اور یہاں پر لوکل لوگوں پر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات کافی حد تک جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جرمنی میں جو احتجاج ہوا تھا اس میں پاکستانی ایمبیسی پر حملہ کیا گیا، اس میں بڑی تعداد افغانیوں کی تھی، اور افغانیوں نے حملہ کیا، اور ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو پاکستانی پاسپورٹ رکھتے تھے، جو جعلی پاسپورٹ یہاں سے بنا کے گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ کے ذریعے ویزا حاصل کیا، ویزا حاصل کرنے کے بعد پاکستانی قونصلیٹ پر ہی حملہ کیا۔ تو اس حوالے سے افغان حکومت کو بھی جو ہے وہ یہ سوچنا سمجھنا ہوگا کہ یہ افغانی پاکستانیوں سے یا ان یہاں کے لوگوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیوں ہے۔ ایک جو ان کی نیو جنریشن آ رہی ہے، ان کو ایک نرم جو ہے وہ پالیسی بنانی پڑے گی، جس کے ذریعے جو باہمی بھائی چارہ ہے وہ ضروری ہے۔ اگر وہ باہمی بھائی چارہ نہیں ہوگا، اسی طرح نفرت پنپتی رہے گی، نفرت کا جو بیج ہے اگر وہ بوئیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتی ہے کہ یہ مسلم ممالک ہونے کے باوجود، اسلامی ممالک ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو، ہونے کے باوجود اگر اتنی نفرت اور غیر مسلم ملک کے ساتھ آپ کی اتنی محبت ہے تو پاکستان اور افغانستان کے حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پی کے حکومت نے کہا ہے کہ اس کو یا یہ جو پورا پروسیس ہے اس پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ اس طرح نہ کریں، بلکہ بہتر پالیسی جو ہے وہ اپنا کر اس معاملے کو حل کیا کرے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا بہتر پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے بہتر پالیسی تو ظاہر ہے ماضی میں کافی ساری ہم نے اپنائی ہیں، ہم نے افغان جہاد میں اپنے لوگ بھی وہاں یعنی پوری سپورٹ ہم نے دی ہے، تو اس سے اور زیادہ بہتر دیکھیں بہتر پالیسی جو کے پی کے گورنمنٹ کا موقف ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک بڑی تعداد جو کہ 40-50 سال سے قبائلی علاقوں میں افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی کلچر بھی ہے، قبائلی کلچر میں اسلحہ ان کے پاس سب کچھ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک حکمت عملی کے تحت ان کو واپس، اگر زبردستی کسی کو بھیجا جائے، تذلیل کر کے بھیجا جائے تو جو نفرت ہے وہ نفرت دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو دشمنی میں تبدیل ہونے سے آپ کو اگر ان کے 35,000 جنگجو ٹی ٹی پی کے پاس ہے تو آپ کو اس طرح کے قبائلی ملیں گے تو پھر ان کی تعداد دگنی سے تگنی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ حکمت عملی کے تحت ان کو انٹیمیشن دیا جائے، انٹیمیشن کے بعد ان کو وارننگ دی جائے، وارننگ کے بعد ان کو نکالا جائے تاکہ یہ اپنا بندوبست کر لے۔ اور یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ یہ لوگ اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو پاکستانی ویزا لے اور واپس آ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے میں بھی اس موقف کی تائید کرتا ہوں کہ بالکل ایک حکمت عملی کے تحت ایک زبردستی آپ کوئی بھی کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ٹھیک ہے ایک ملک کا خراب ہے، کوئی خراب ہے تو پھر آپ کو خراب ہو کر اس کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے، آپ کو خراب اور اچھا اور مکس ہو کر اس کے ساتھ حکمت عملی کے تحت نپٹنا چاہیے۔ تو میرا تو یہی سوچ ہے کہ اسی طرح ایک حکمت عملی بنائی جائے، ان کو وارننگ دی جائے، جیسے کہ افغان گورنمنٹ سے اب مذاکرات پاکستان کے چل رہے ہیں اور صادق خان صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، انہوں نے اچھا موقف بھی اختیار کیا ہے۔ دوسری طرف اب ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے ان علاقوں میں، جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو بہت سے لوگ جو ہے ان کو روزگار ملے گا، اور جب روزگار ملتا ہے تو پھر دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے۔ جب آپ کسی کو روزگار نہیں دیتے، فارغ بندہ بیٹھا رہتا ہے ان علاقوں میں، تو پھر وہ یہی ہوتا ہے، پھر یا وہ کسی دہشت گرد جماعت میں شامل ہو جاتا ہے یا پھر نشے میں لگ جاتا ہے۔ ہاں، یہ ڈیولپمنٹ کا کام ظاہر ہے یہ تو پاکستان کا نہیں ہے، وہ تو ذمہ داری افغان حکومت کی ہے، اور وہ شاید وہ اس پر کام کر رہی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے شہری کتنے پرامن ہوتے ہیں، کتنے پرامن کیسے انہوں نے رکھنا ہے، یہ بھی ظاہر ہے افغان حکومت کی ہی جو پالیسی ہے یعنی اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس پر جو حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ریاست نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ افغانی جو ہے وہ اب پاکستان میں مزید جو ہے نہیں رہ سکتے، اب اگر انہوں نے اب رہنا ہے تو ویزے پر رہیں گے، اس طرح نہیں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔